چیل کو کیا ہے؟ کس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سمجھ گئی ہے اللہ کی مدد ہے، اللہ نے اس چیل کو دیا۔ مجھے اس وقت پیاس کی ضرورت تھی، اللہ نے پیاس دے دی۔ صحابہ کے زمانے میں ایک نوکرانی تھی، باندھی تھی ایک قبیلے کی، اور اس قبیلے میں ایک نئی نویلی دلہن آئی ہوئی تھی۔ صبح کو وہ دلہن نہانے کے لیے چلی، اس کے گلے میں ایک ہار تھا سرخ رنگ کے چمڑے کا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، وہ گر گیا ہے، اس نے اتار کر کے رکھ دیا۔ نہانے کے وقت ایک چیل آئی اور گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر کے اٹھا کر کے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، نظر نہیں پڑی یہ چیل ہار اٹھا کر کے لے گیا۔ بعد میں ہار تلاش کیا تو نہیں ملا، تو انہیں اپنی اسی نوکرانی پر شک ہوا کہ شاید کسی نے لیا ہوا۔ اسے مارا، پیٹا، سب سست کیا، تلاشی کی، اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی۔ وہ بیچاری منع کرتی رہی، میں نے ہار نہیں چلایا، میں نے ہار نہیں چلایا، لیکن یہ سختی کرتے رہے کہ اچانک ابھی وہیں کھڑے ہوئے تھے سب تلاشی کی جگہ پر ہی ایک چیل آئی اور اس نے وہی ہار ان کے بیچ میں گرا۔ جو چیل لے جا چکی تھی واپس آئی، اور اس موقع پر جب اس پر سختی کی جا رہی تھی، شک کیا جا رہا تھا، الزام لگا رہا تھا، اس نے ہار گرایا۔ اس نے کہا دیکھو یہ رہا تمہارا ہار جس کا تم میرے اوپر الزام لگا۔ اور وہ صحابیہ بنی اور بار بار اس واقعے کا ذکر کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت آتی جاتی تھی اور اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو مدد آتی ہے ایمان کی بنیاد، نیکی کی بنیاد، اعمال کی بنیاد۔ ہم سب کو مدد تو چاہیے، لیکن ہم اللہ کی مدد کے جو شرطیں ہیں ان کو پورا نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی مدد کا مستحق اور حقدار نہیں بننا چاہتے۔ آج ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے جگہ قرآن ہی کو لے لیے، قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن سے کتنی محبت بن کر، کتنی عظمت قرآن کی ہمارے دلوں میں ہے۔ جب تک بچہ انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے 6-7 ہزار روپے مہینہ اس کی ہم فیس بھرتے ہیں، بھاری بھرکم پیسوں کا اسے کورس دلواتے، روزانہ دونوں ٹائم اسے چھوڑ کر کے آتے، واپس لے کر کے آتے، اس کے لیے وین اور گاڑی لگاتے، اس کے لیے بھاری بھرکم فیس دیتے، پیسے خرچ کر کے ڈریس تیار کراتے اور ہر طرح سے اس کی خواہشوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی بچے کو جب انگلش میڈیم اسکول سے نکال کر کے حافظے اور مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو پھر ہمیں خیال نہیں آتا کہ وہاں سال میں 1 لاکھ روپے اس کے اوپر اترے تھے، 10-20 ہزار روپے میں مدرسے میں بھی خرچ کرتے۔ اس کے استاد کی جیب میں تھوڑا سا کچھ ہتھیا ڈال، ان کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، قرآن کی عظمت پر کچھ خرچ کر دیں، نہیں، اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ کتنے استادوں نے مجھے بتایا ہے دوسرے مدرسوں میں کہ یہ بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا تھا، سالانہ 1 لاکھ اس کی فیس تھی، اور اب 2 سال سے ہمارے مدرسے میں جب سے آیا ہے اس کے ابا نے 10 روپے کی رسید مدرسے میں نہیں بنوائی۔ اسکولوں کی اہمیت ہے، انگریزی تعلیم کی اہمیت ہے، ہم منع نہیں کرتے انگریزی کی تعلیم، ضرورت ہے وہ بھی امت کی، اچھے ڈاکٹر امت میں پیدا ہو، انجینئر پیدا ہو، بہترین تعلیم یافتہ سائنٹسٹ پیدا ہو، لیکن قرآن کی عظمت بھی اسی میں رہے، اللہ کے قرآن کی عظمت اور محبت بھی دل میں رہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت بھی رہے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے قرآن کی توہین ہو جائے، قرآن کی بے ادبی ہو جائے، اس کی شان میں کہیں گستاخی اور کمی اور تحقیر نہ ہو۔ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ سب کچھ رکھا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس میں ہدایت کے خزانے، اس میں رحمتوں کے خزانے، اس میں برکتوں کے خزانے، اس میں بیماریوں سے شفا ہے، اس میں اللہ کی نصرتیں، حفاظتیں، کاروبار کی ترقیاں ہیں، سب کچھ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ لیکن ہم قرآن کی عظمت کرنے والے تو بنے، اس سے محبت کرنے والے تو بنے، اس سے اپنے تعلق کو تو گہرا کرے، استوار کرے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، اسے سمجھ کر کے پڑھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کے حقوق ادا کرنے والے بنے۔ پھر دیکھتے کہ قرآن کے خزانے اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے سامنے لاتا ہے اور اس کے خزانوں سے کیسے ہمیں مالا مال کرتا ہے۔ ہمیں ہدایت بھی ملے گی، رحمتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، سب کچھ ملے گا، عزتیں ملیں گی، نصرتیں ملیں گی، دین و دنیا کی ترقیاں نصیب ہوں گی، لیکن کب؟ جب ہم قرآن کا حق ادا کریں، قرآن کی عظمت کے قائل ہیں، اس کی قدر و قیمت کو اپنے دلوں میں بٹھا دیا،
اس کے حقوق اور مطالبوں کو پورا کریں. اللہ کی اتنی عظیم کتاب ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کا اعلان ہے جو نبی کی زبان سے اللہ نے کرایا. بتا دو انسانوں کو جو میرے قرآن کو عزت دے گا میں اسے عزت دوں گا اور جو میرے قرآن سے رشتہ توڑے گا اسے ذلیل اور رسوا کر دوں گا. ان اللہ یرفع به اقواما ویضع به آخرین. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں قرآن کو اٹھا کر کے نہ دیکھیں, اس کا کوئی حق بھی ادا نہ کریں اور عزتیں مل جائیں, راحتیں مل جائیں, نصرتیں اور مددیں مل جائیں. یہ کیسے ممکن؟ اس لیے آج کی اس مجلس میں جو قرآن کی مجلس ہے یہاں سے طے کر کے جائیے کہ اب تک تو جو زندگی ہماری دور گزری لیکن جتنی زندگی اب باقی ہے انشاءاللہ وہ زندگی ہماری قرآن کریم سے جوڑ کر کے گزرے. میں اپنے نوجوان دوستوں کو دیکھتا ہوں کئی گھنٹے واٹس ایپ میں لگے, فیس بک میں لگے, انسٹاگرام پر لگے, موبائل اور انٹرنیٹ میں لگے ہوئے. اس کے لیے ان کے پاس پوری زندگی ہے, پورا دن ہے, پوری رات ہے, خوب ٹائم ہے, لیکن قرآن کا پاؤ پارا پڑھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں. اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ ہم نے اپنا رکھا ہے, اس ظالمانہ رویے کے باوجود اللہ کا پھر بھی ہم پر بہت کرم ہے کہ وہ کوئی عذاب ہم پر نازل نہیں کرتا, کوئی ہم سے انتقام اور بدلہ نہیں لے رہا ہے. ورنہ ہمارے جرم تو اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب زمین میں ہمیں دھسا دے, صورتیں بگاڑ دے, ہم سے سب کچھ نعمتیں چھین لے تو یہ نہیں بچے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اور قرآن کریم کے ساتھ جو رویہ ہم نے اپنا رکھا ہے بے اعتنائی کا, بے توجہی کا, بے تعلقی کا, اللہ اس رویے کو ختم فرما دے اور قرآن کریم سے ہمیں سچا تعلق اور سچا عشق, سچی محبت پیدا فرما دے. کہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں ان کے والدین کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ان کو عطا فرمایا. آج کا دن ان کے لیے عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں کوئی سورہ بقرہ مکمل کیا کرتا تھا تو اسے خوشی ہوتی تھی اور وہ خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا, صحابہ خوشی مناتے ہیں. ان کے والدین کو بھی حق ہے کہ خوشی منائے, اس لیے کہ اللہ نے ان کو ویسا وہ خزانہ دے دیا جس کی دنیا کا کوئی خزانہ, بادشاہ, سلطنت جس کی برابری نہیں کر سکتا. لیکن مجھے جو بات ضروری عرض کرنی ہے وہ بھی سن لیجیے. میں آپ کو بتا دوں اور افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو بچے مدرسوں سے ہم تیار کر کے نکالتے ہیں, استاد 3 اور 4 اور 5 سال دن رات محنت کر کے حافظ تیار کرتا ہے اور حافظ قرآن بنا کر کے نکالتا ہے. 80% حافظ قرآن کچھ سالوں کے بعد قرآن کو بھول جاتے ہیں, بھولا جاتا ہے. کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ کیا آپ کا بچہ جو حافظ قرآن پڑھ رہا ہے کچھ سالوں کے بعد سارا قرآن بھول جائے, حافظ نہ رہے, جو خزانہ اللہ نے آپ کو دیا آپ اس سے محروم ہو جائے, وہ آپ کے گھر سے نکل جائے وہ خزانہ؟ کوئی پسند نہیں ہے. ہر ایک یہی چاہے گا کہ جو خزانہ اللہ نے دے دیا وہ ہمیشہ گھر میں باقی رہے. جو قرآن میرے بیٹے نے سینے میں محفوظ کیا ہے وہ ہمیشہ اس سینے میں محفوظ رہے. اور اس کی جو فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی آخرت میں سورج سے زیادہ روشن ماں باپ کو تاج پہنایا جاتا ہے, موتیوں کے ممبر پر بٹھایا جاتا ہے, دنیا کے خزانوں سے قیمتی جوڑا پہنایا جائے. ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ وہ فضیلتیں ہمیں ملیں, لیکن یہ کب ملے گی؟ یہ تب ملے گی جب یہ بچہ اپنی زندگی قرآن کو یاد رکھے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اسے دہراتا رہے, اس کی حفاظت کرے. بچہ تو بچہ ہوتا ہے, ماں باپ استاد کی حد تک پیچھے نہیں پڑے, فارغ ہو گئے تو مدرسے سے نکل گیا, گھر چلا گیا. اس لیے اب ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. ماں باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اولاد کی نگرانی کرے, وہی بچوں کی نگرانی کرے, انہیں روکے ٹوکے, ان سے کہیں کہ بیٹھ کر کے گھر سے تلاوت کرو. ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر 3 پارے حافظ قرآن روزانہ پڑھتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے سے کہیں 3 پارے صبح کو پڑھ تب تجھے ناشتہ ملے گا.
تب بعد میں کسی کام کو کرتا. اس سے بہتر بہت طریقہ ہے. اسے چلتے پھرتے قرآن پڑھنے کی عادت ڈل کر. سودا لینے جا رہا ہے بازار سے، قرآن پڑھتا چلا جائے. بازار سے واپس آ رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے آ جائے. مسجد جا رہا ہے، مسجد سے آ رہا ہے، گھر میں خاموش بیٹھا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، قرآن پڑھتا ہے. اگر چلتے پھرتے قرآن پڑھنے کی عادت ڈل جائے تو 3 پارے نہیں بلکہ بعض اللہ کے بندے روزانہ ایک قرآن بھی اس طرح مکمل کر لیتے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ گئے ہیں امام مالک سے ملنے کے لیے مینا سے، تو 16 دن میں انہوں نے وہ سفر مکمل کیا ہے قافلے کے ساتھ.